دوائیں اثر نہیں کر رہی، دل بے چین ہے، تقدیر رکی ہوئی لگتی ہے، صدقے سے اس کا علاج کرو۔ صدقہ روحانی دوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے تمام جو مسائل کا حل آپ بتاتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو، جو وظائف آپ بتاتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو، میکسیمم جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہر ویڈیو میں آپ کا جو زور ہوتا ہے، جو پیغام ہوتا ہے، وہ صدقہ دینے پہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ صدقہ یہ صرف مال دنیا نہیں بلکہ دل کا امتحان ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ تھوڑے وسائل کے باوجود بھی سکون میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ وسائل، زیادہ دولت ہونے کے باوجود بھی بے چین رہتے ہیں؟ فرق صرف ایک چیز کا ہے، صدقہ۔ صدقے کو ہم قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں صدقے کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ ضروری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ اکثر لوگ دیکھا گیا کہ جو صدقہ دیتے ہیں وہ گوشت یا کچھ ایسا وہ قبرستان میں پھینک دیتے ہیں، یا کھلی جگہوں پہ نہر کے پاس پھینک دیتے ہیں، یا درختوں کے پاس پھینک دیتے ہیں۔ جی جی، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ کی دولت، آپ کا مال، آپ کا رزق کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے۔ بے شک، یہ بہترین صدقہ ہے۔ بہترین۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کوشش کیا کریں صدقہ ضرورت مند تک پہنچایا کریں آپ۔ جی ٹھیک۔ آپ صدقے کی اہمیت کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ العمران آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی نیکی کا کمال وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان اپنی چاہت، اپنی محبت اللہ کے لیے قربان کرتا ہے۔ بے شک۔ صدقہ صرف مال نہیں ہوتا، یہ ایک دل کی کیفیت ہے اور ایک روحانی طاقت ہے۔ صدقہ وہ طاقت ہے جو بغیر بولے دعائیں مانگتی ہے۔ صدقہ وہ ہتھیلی ہے جو زمین پر دیتی ہے مگر آسمانوں سے لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صدقے کا بدلہ 7 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ کوئی کاروبار، کوئی سرمایہ کاری، کوئی چیز ایسی برکت نہیں لا سکتی جیسی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یعنی صدقہ دینا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 262 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان جتلا کر یا دکھ دے کر اس کو ضائع نہیں کرتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہی غور طلب بات ہے کہ صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانا یا صدقہ دینے کے بعد اس پہ غرور کرنا، یہ سب نیکی کو ضائع کرنے کی بات ہے۔ اور صدقہ دے کر نہ احسان جتلایا جائے نہ غرور و تکبر کیا جائے، یہی کامل صدقہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ رات دن چھپ کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، سبحان اللہ۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی صدقہ آپ پوشیدہ طریقے سے بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ آپ ظاہراً طریقے سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن ظاہراً طریقے سے صدقہ دینے میں آپ نیت میں خرابی نہ ہو، آپ کی دکھاوا نہ ہو، آپ کی نیت میں آپ کی دکھا کے صدقہ دے رہے ہیں تو وہ صدقہ کسی بھی طرح قبول نہیں ہے، ریاکاری میں آ ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ وہ صدقے میں دکھاوا نہ ہو،
چاہے آپ اس کو زہراً دے رہے ہیں یا پوشیدہ طریقے سے دے رہے ہیں. جی جی اور اگر آپ زہراً طریقے سے دے رہے ہیں تو آپ کی نیت یہی ہو کہ لوگوں کو ترغیب دینے کی، کہ آپ دے رہے ہیں تو لوگوں کو بھی ترغیب ملے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دیں. بے شک. اور اگر آپ صدقہ پوشیدہ طریقے سے دے رہے ہیں یا زہراً طریقے سے دے رہے ہیں لیکن آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ خود محافظ بن جاتا ہے آپ کا. سبحان اللہ. سورۃ الحدید میں آیت نمبر 18، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم ولہم اجر کریم. بے شک وہ مرد اور عورتیں جو صدقہ دیتے ہیں اور اللہ کو اچھا قرض دیتے ہیں ان کے لیے اجر 2 گنا کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور ان کے لیے بہترین بدلہ ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ صدقہ دینا اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے، اور اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، اور اللہ اپنے وعدے کا سب سے زیادہ وفادار ہے. کوئی شک نہیں ہے جی، کوئی شک نہیں. اور جو بندہ اللہ کو قرض دے گا وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. یعنی قرآن ہمیں سکھاتا ہے صدقہ ایمان کی علامت ہے، صدقہ دل کی صفائی ہے، صدقہ بلاؤں کے خلاف ڈھال ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ صدقہ برکتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. صدقہ دینے والا دراصل اپنے رب سے سودا کر رہا ہوتا ہے، اور ایسا سودا جس میں نقصان نہیں ہے. کیا بات ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 اللہ پاک فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے. اللہ اکبر. یہ تھی صدقے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں. جی جی. ہم نے دیکھا کہ متعدد آیات ہیں قرآن پاک میں جس میں صدقے کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور بارہا کہا گیا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینا اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے، اور اللہ کو قرض دینا کسی بھی طرح گھاٹے میں نہیں رہتا انسان. اب ہم اس کی اہمیت حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں صدقے کی. بہقی کی روایت ہے اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. یعنی اگر دوائیں اثر نہیں کر رہی، دل بے چین ہے، تقدیر رکی ہوئی لگتی ہے، تو صدقے سے اس کا علاج کرو. صدقہ روحانی دوا ہے، جسم اور دل دونوں کے لیے شفا ہے. مسلم کی روایت ہے صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دنیا کہتی ہے دینے سے کم ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کہتا ہے دینے سے بھرتا ہے، پھیلتا ہے اور برکت ہوتی ہے. اور یہی اللہ کی راہ میں دیا گیا ہوا مال برکتوں میں ڈھل جاتا ہے. صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں، صدقہ دل کی صفائی ہے، روح کی روشنی ہے اور رب کی رضا کا دروازہ ہے. جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو دراصل ہم اللہ سے تعلق جوڑ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، کوئی شک نہیں. تقدیر کی سختیوں کو بدل دیتا ہے. تو آج ہی ہم نیت کرتے ہیں کہ صدقہ چاہے روز دیں، ہفتے میں دیں، مہینے بعد دیں، صدقہ لازمی دیں. جتنی استطاعت ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق صدقہ لازمی دیا کریں آپ. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. صدقہ چاہے آپ 1 لقمہ دیں، 1 روپیہ دیں، بس خلوص نیت سے دیا گیا ہوا صدقہ شاید یہی ایک عمل ہے جو تقدیر کا دروازہ کھول دے. بہت بڑی بات کی صدقہ. میری دعا ہے اللہ ہمیں صدقے کی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہمارے گھروں میں، رزق میں برکت عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کے صدقہ دینے سے دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.